السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک ضروری اعلان سماعت کریں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ قطب الوقت حضرت حافظ بابا روشن شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی خانقاہ روشن چوراہا لڈوا مہوا امرڈوبہ نگر پنچایت بکھرا ضلع سنت کبیر نگر یوپی میں ہے، انہی کے نام سے دارالعلوم اہل سنت قطبیہ روشن العلوم ایک ادارہ چل رہا ہے، جس میں تقریباً حفظ کے طلباء 115 کی تعداد میں قرآن مقدس کو اپنے سینے میں بسا رہے ہیں۔ انہی کے ساتھ ساتھ مکتب کی بھی تعلیم و تربیت کا انتظام ہے، جس میں ہمارے یہاں مکتب میں بہترین اساتذہ کی نگرانی میں بچوں کی تربیت کی جاتی ہے، بچوں کو علم دین اور عصری تعلیم سے انہیں آراستہ کیا جاتا ہے۔ آج ہمارے دارالعلوم میں انگلش، ہندی، اردو، قرآن مقدس، عربی، فارسی کی تعلیم کا بہترین انتظام ہے۔ مستقبل میں ہمارے یہاں حفظ کے ساتھ قرات اور درس نظامیہ کی بھی تعلیم کا بھی انتظام کیا جائے گا۔ ابھی دارالعلوم اہل سنت قطبیہ روشن العلوم کا پلاٹ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے طلباء آج دارالعلوم قطبیہ روشن العلوم کے پلاٹ میں تعلیم کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے ابھی بلڈنگ کا انتظام نہیں ہے۔ حضرت بابا روشن شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے مسجد روشن شاہ، جو بڑی ہی محنت اور کاوشوں سے، لوگوں کی محبتوں سے اس کی تعمیر ہوئی 2 منزلہ عمارت ہے۔ اسی عمارت میں ابھی مدرسے کا کام چل رہا ہے، دارالعلوم کی تعلیم کا کام اسی مسجد روشن شاہ کے اندر دی جاتی ہے۔ آنے والے وقت میں آپ حضرات نے اگر دارالعلوم اہل سنت قطبیہ روشن العلوم کے لیے اپنے قدم کو بڑھایا تو ان بچوں کے لیے ہاسٹل کا انتظام کیا جائے گا، ان کے مطبخ کا انتظام کیا جائے گا، ان کے لیے اچھے سے اچھا انتظام و انصرام کیا جائے گا۔ ابھی بھی ہمارے دارالعلوم میں اگرچہ یہ دارالعلوم مسجد کے اندر چل رہا ہے، پھر بھی طلباء کا انتظام و انصرام الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت بہتر ہے، کیونکہ دارالعلوم قطبیہ روشن العلوم کے طلباء کے لیے کھانے پینے کا جو انتظام ہے وہ اہل امرڈوبہ کے لوگ کرتے ہیں۔ یہاں پر بچوں کے لیے کپڑا دھلنے کے لیے واشنگ مشین کا انتظام ہے، پانی پینے کے لیے فلٹر مشین کا انتظام ہے، اور ضرورت کی تمام سہولیات کو یہاں کے اراکین ذمہ داران نے، بالخصوص اس دارالعلوم کے صدر اعلیٰ جناب فیض احمد صاحب، ڈاکٹر ممتاز صاحب، بارک اللہ صاحب، محمد شمیم روشن صاحب، محمد مشرف صاحب، اور جناب اس دارالعلوم کے لیے قدم سے قدم ملا کر جناب خورشید خان صاحب، اسرار صاحب، ابو بکر صاحب، اور حاجی اسلم صاحب، اکرم صدیقی صاحب اور دیگر لوگ اس دارالعلوم کے لیے اپنے قدم کو بڑھاتے ہیں اور دیکھ و ریکھ میں لگے رہتے ہیں۔ بالخصوص دارالعلوم کے صدر اعلیٰ جناب فیض احمد صاحب جو بڑی محنت کرتے ہیں دارالعلوم کے لیے، ان لوگوں کی کاوش ہے، محنت ہے کہ آنے والے وقت میں ہم اس ادارے کو آگے تک لے جانے کی کوشش کریں گے۔ آپ حضرات اپنے بچوں کی بہتر مستقبل کے لیے، بہتر تعلیم کے لیے آپ دارالعلوم اہل سنت قطبیہ روشن العلوم کا رخ کیجیے۔ ہمارے یہاں مکتب میں بھی لگ بھگ 450 طلباء زیر تعلیم ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ حضرات یہاں اپنے صدقات و خیرات و زکوٰۃ سے دارالعلوم کی خوب مدد کیجیے، بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے۔ آنے والے وقت میں انشاءاللہ رب العزت آپ کے پیسوں سے، آپ کے صدقات و خیرات سے دارالعلوم قطبیہ روشن العلوم کی تعمیر کا بھی کام کیا جائے گا۔ ہاسٹل جو ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، بچے اس ٹھنڈک کے موسم میں کھلے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر تعلیم لیتے ہیں۔ اساتذہ کی بھی ابھی تھوڑی کمی ہے، ابھی ہمارے اساتذہ میں 8 کا اسٹاف ہے، لیکن انشاءاللہ رب العزت آپ نے اگر تعاون کیا، آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، تو آپ کے تعاون سے ہم دارالعلوم میں آنے والے سال میں کچھ
اساتذہ کا اضافہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تعداد 14 بھی ہو سکتی ہے، 13 بھی ہو سکتی ہے، 15 بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں کے ذمہ داران نے یہ فیصلہ لیا ہے۔ اور حضرت بابا روشن شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مقدس 1 شعبان، 2 شعبان، 3 شعبان عربی تاریخ سے ہر سال ہوتا ہے۔ سال انگلش تاریخ 31 جنوری، 1 فروری، 2 فروری کو بروز جمعہ، سنیچر، اتوار کو بڑے ہی تجھ کو احتشام کے ساتھ منایا جا رہا ہے، جس میں ہندوستان کے بڑے بڑے علماء، شعراء، خطبہ تشریف لا رہے ہیں۔ بالخصوص حضور پیر طریقت رہبر راہ شریعت مرشد برحق حضور انیس قوم ملت حضرت علامہ الحاج شاہ سید انیس اشرف صاحب قبلہ الاشرفی الجیلانی، صدر جامعہ بی بی سلطان للبنات بسکھاری شریف کی چوچا مقدسہ، ان کی آمد ہو رہی ہے۔ ان کے علاوہ شہزادے حضور انیس قوم ملت عزیز العلماء حضرت علامہ سید عزیز اشرف صاحب قبلہ، ان کی بھی آمد ہو رہی ہے۔ ان کے علاوہ اولاد رسول، اولاد غوث اعظم سید کلیم اشرف صاحب قبلہ جو کانپور کی زمین سے آ رہے ہیں، خطیب کی حیثیت سے خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مراد آبادی، ان کے علاوہ خطیب اہل سنت حضرت علامہ الحاج ڈاکٹر آصف رضا سیفی پرتاپ گڑھ سے، ان کے علاوہ عالم نبیل فاضل جلیل صاحب تصانیف کتب کثیرہ حضرت علامہ مفتی کمال احمد صاحب قبلہ علیمی، حضرت مفکر اسلام حضرت علامہ محمد عمر صاحب قبلہ نظامی جنرل سیکریٹری جمعیت علماء اہل سنت مہاراشٹرا ممبئی، ان کے علاوہ حضور مبلغ ساؤتھ افریقہ ابرو سنیت حضرت علامہ مفتی محمد ناظم صاحب قبلہ مصباحی، نبیر حضور خطیب البراہین حضرت علامہ محمد سعید صاحب قبلہ نظامی، محبوب العلماء حضرت علامہ قاری عبد القدیر صاحب قبلہ اعظمی جے پور راجستھان، ان کے علاوہ شہنشاہ ترنم بلبل طیبہ جناب قاری محمد علی فیضی، واسف شاہ ہدا توتی رضا جناب عظمت رجا بھاگل پوری، بلبل طیبہ جناب سرفراز حیدر الہ آبادی، واسف شاہ ہدا جناب ممتاز ٹانڈوی، عاشق مخدوم سمنا جناب سہراب قادری، بلبل طیبہ جناب علی رضا فیضی کی چوچا مقدسہ، واسف شاہ ہدا جناب ہلال ٹانڈوی اور دیگر علماء شعراء ہمارے اس عرس مقدس کی پاک اور بابرکت محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، اپیل ہے کہ آپ حضرات عرس مقدس کی تقدس کو برقرار رکھتے ہوئے عرس مقدس میں حاضری دیں، علماء کے بیان کو سنیں، شعراء کے کلام کو سنیں اور اپنے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کریں۔ اس بار عرس کمیٹی اور دارالعلوم اہل سنت قطبیہ روشن علوم کے اراکین نے خواتین اسلام کے لیے اصلاح کے لیے ایک دینی پروگرام عورتوں کا خاص رکھا ہے، جس میں ہندوستان کی مشہور و معروف معلمات دین اسلام کی باتیں ہماری ماں بہنوں کو بتانے کے لیے وہ بھی آ رہی ہیں۔ آپ حضرات وقت مقررہ پر پہنچنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔